اتنے انڈے ہمارے ملک میں لوگوں نے کھائے نہیں ہیں جتنی خواتین بال میں لگا لیتی ہیں۔ انڈے ملنے سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہونا خاص، اس لیے بہتر یہ ان کو کھائیں۔ بالوں کی ہیلتھ کے لیے آپ کو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کو ڈیزیز فری ہونا چاہیے، آپ کے سر میں کوئی بیماری نہ ہو، کوئی ڈینڈرف ہے، فنگس ہے، اس کو ٹریٹ کریں، ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ لیں۔ ایک عام آدمی جو یہ کہتا تھا کہ دوائیوں سے میرے بالوں کو فرق نہیں پڑ رہا اور نہ میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کا پیشنٹ ہوں، میرے تو بال ہیں لیکن میں ان کو ہیلدی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے PRP ہے۔ اکثر مائیں اور بہنیں یہاں ہماری جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں جی اے منڈا بڑا پڑاکو ہے، بال تے سفید ہونے سی، آپ کے تو بال بڑے خوبصورت ہیں۔ جو مریض مجھے کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں اگر ایسا ہوتا تو میں بالکل گنجا ہوتا۔ دوائی کا ذکر کیا، یہ کتنا عرصہ کھانی پڑتی ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے طریقہ؟ اس کے لیے میرا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنا عرصہ، میں نے کہا جتنا عرصہ آپ نے بال بچانے ہیں۔ مستقل دوائی لینی پڑے گی کیونکہ یہ ایک مستقل پروسیس ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال نہ اتریں تو آپ کو دوائی کھانی۔ بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ بچے کی بار بار ٹینڈ کرائیں، اس سے اس کے بال مستقبل میں بڑے گھنے نکلیں گے، اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے بچے کی زندگی پہ اور گھنے بالوں پہ؟ نہیں، انفارچونیٹلی یہ ٹوٹلی ایک متھ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں بالوں کی ہیلتھ سے، بالوں کی گروتھ کے ساتھ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ آپ امریکہ میں بالوں کی خوبصورتی اور ان چیزوں کی تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، وہ کیا تعلیم تھی؟ کچھ ذرا بتائیں۔ بنیادی طور پہ جی میں 2001 میں امریکہ گیا، میں نے وہاں سے فیلوشپ کی ان ڈرماٹولوجی اسکن میں، یونیورسٹی آف میامی فلوریڈا۔ میں نے وہاں سے گیسٹ فیلوشپ کی، وہ ایک سپر اسپیشلٹی ٹریننگ فیلوشپ تھی۔ میں پاکستان سے اپنی 3 سال کی ٹریننگ ڈرماٹولوجی میں گنگا رام ہاسپٹل سے کر کے گیا۔ وہاں جا کے میں نے جب یہ فیلوشپ کی تو مجھے یہ اپرچونیٹی ملی کہ دنیا کے بہت مشہور ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر برنارڈ کوہن، پروفیسر ڈاکٹر برنارڈ کوہن، وہ پروفیسر ایمیریٹس تھے وہاں پہ، ان کے ساتھ مجھے ہیئر ٹرانسپلانٹ کی ٹریننگ کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے ہیئر ٹرانسپلانٹ ٹریننگ لی اور واپس آ کے میں نے پاکستان میں پریکٹس شروع کر دی 2003 میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کی۔ آئی ایم ون آف پائنیئر آف ہیئر ٹرانسپلانٹ ان پاکستان۔ پھر میں نے ISHRS کی ممبرشپ لے لی 2003 میں۔ آج میں 21 سال کے بعد اس کا فیلو ہوں اور ساتھ میں نے امریکن بورڈ میں ٹاپ کیا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں نے امریکن بورڈ کا جو ایگزام تھا اس میں نے ریٹن اور اورل ایگزام میں ہائیسٹ مارکس لے کے ڈاکٹر نارمن اورینٹیک ایوارڈ، جو کہ امریکن بورڈ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی نے ریٹن اور اورل دونوں ایگزام ٹاپ کیے ہیں، تو پاکستان کے حصے میں وہ کامیابی ہے۔ یقیناً بڑا اعزاز ہے اور ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ آج آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، اکثر مائیں اور بہنیں یہاں ہماری جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں جی اے منڈا بڑا پڑاکو ہے، بال تے سفید ہونے سی، آپ کے تو بال بڑے خوبصورت ہیں۔ پڑاکو تو آپ بھی امریکہ لندن تک پڑھ کے آئے ہیں، تو بال پھر کیسے بہتر رکھے آپ نے؟ اس کی میں سب سے اور ایک سوال اور کہ کیا اس کا کوئی فرق پڑتا ہے پڑاکو بچے کا بال سفید ہونے سے؟ اچھا جی، یہ ایک بہت بڑا میتھ ہے کہ جی بال پڑنے سے زیادہ بال سفید ہو جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں۔ جو میں مریض مجھے کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں اگر ایسا ہوتا تو میں بالکل گنجا ہوتا۔ اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ جینیٹکس کا ہے۔ میں ہمیشہ ہر فورم میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے کوئی بیماری نہیں دی، جینیٹک، ماشاءاللہ، بالکل بالکل ہیلدی اور فٹ تھے ماشاءاللہ، بالکل ان کی سکن اچھی تھی، بال اچھے تھے، ایز اے ہیومن بینگ بہت اچھے انسان تھے، بہت ہارڈ ورکنگ آنیسٹ بندے۔ تو میں نے ان سے سارا وہ جینیٹک مٹیریل ریسیو کیا، پھر ان کی ٹریننگ، اس کے بعد جو چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بلیسنگ ثابت ہوئی ہے میرا میڈیکل پروفیشن۔ میں ہمیشہ ہر بندے کو کہتا ہوں یار اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ ہے تو آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ مثلا میں ایز اے ڈاکٹر مجھے پتہ ہے کہ مجھے جنک فوڈ نہیں کھانی، میں نہیں کھاتا، میں روز ایکسرسائز کرتا ہوں، میں رات وقت پہ سوتا ہوں، میں پیس آف مائنڈ میں رہتا ہوں، تو میری لک بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ڈاکٹر کی بات کی تو ڈاکٹر تو اکثر گنجے ہیں، اکثر کا برا حال ہے ڈاکٹر کے بالوں کا۔ اس میں بنیادی طور پہ ان کے جو جینیٹیکلی ڈٹرمنٹ میل پیٹرن بارڈنس ہوتی ہے، مردانہ موروثی گانجے پن جس کو بولتے ہیں، لیکن لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے، اس کی دوائی نہیں لیتے، اس کو مینٹین نہیں کرتے۔ جیسے کہ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے اپنے بال مینٹین کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں ایک سوال بھی یہاں پوچھوں گا کہ آپ نے کہا جینیٹکس کا ہے، جینیٹکس تو چلو ہو گئی، ایک شخص جس کی جینیٹکس میں اس کو جیسا بھی ملا ہے، کیا خود وہ ان کو بہتر کر سکتا ہے، مضبوط کر سکتا ہے بالوں کو؟ یس، 100%۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح ہے کہ جس وقت بال اترنے شروع ہوتے ہیں کہ آپ دوائی لینے شروع کر دیں، DHT بلاکر ہوتا ہے کہ جو کہ بال نہیں اترنے دیتا، دوائیاں ہیں۔ اچھا، آج کے دور میں اگر ایک بندہ ایون کہ اس کو میل پیٹرن بالڈنس کی ہے مسئلہ، اس کے بال اتر سکتے ہیں 18-19 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، سب سے پہلے وہ دوائی کھائے۔ دوائی کھا کے وہ جو آپ کے جتنے بال ہیں ان کو بچائے، جتنا عرصہ بچا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کہیں دوائی میں کمی، دوائی لاپرواہی، دوائی نہیں کھاتا اور اس کے بال اتر جاتے ہیں، تو ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ کر کے
اس کے پیچھے سے بال لے کے آگے لگا کے اس کو دوبارہ سے ایک نیچرل لک دے دیتے ہیں. اچھا، آپ نے یہ بالوں کو وہ دوائی کا ذکر کیا، یہ کتنا عرصہ کھانی پڑتی ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے طریقہ؟ اس کے لیے میرا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنا عرصہ، میں نے کہا جتنا عرصہ آپ نے بال بچانے ہیں. اچھا، مستقل لینی پڑے گی؟ مستقل دوائی لینی پڑے گی، کیونکہ یہ ایک مستقل پروسیس ہے. آپ کا یہ والا جو ایریا ہے اس میں مستقل ایک پروسیس چل رہا ہے. آپ کا جو مردانہ ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون، اس کا بائی پروڈکٹ آگے ڈی ایچ ٹی، یہ ڈی ایچ ٹی جا کے آپ کے بال کی روٹ میں لگ جاتا ہے اور لاک اینڈ کی کا میکینزم ہے. جیسے تالا چابی کو لگتا ہے، تالا کھل جاتا ہے اور آپ کا بال اتر جاتا ہے. آپ نے جب دوائی کھائیں گے تو یہ میکینزم رک جائے گا، آپ کے بال نہیں اتریں گے. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال نہ اتریں تو آپ کو دوائی کھانی ہے، آپ بال بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ نے دوائی کا ذکر کیا، لائف سٹائل میں اور خوراک میں کوئی چیز ہے؟ بہت بڑا ہاتھ ہے. ساتھ اس کا ایک جو فیکٹر ہے کہ آپ نے لائف سٹائل موڈیفکیشن میں یہ ہے کہ آپ نے اسموکنگ اوائڈ کرنی ہے، آپ نے الکوہل اوائڈ کرنی ہے، آپ نے رات کو وقت پہ سونا ہے، آپ نے جنک فوڈ نہیں لینی، آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے، آپ نے ایک ہیلدی باڈی رکھنی ہے. جس وقت بالوں کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ ملے گا آپ کی باڈی کا تو وہ ڈیفینیٹلی گرو کریں گے اور ایک ہیلدی آپ کو لک دیں گے. اچھا سر، ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کیراٹن ٹریٹمنٹ، جس سے بال شاید مضبوط ہو جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں. وہ کیا علاج ہے اور کیا اس سے مستقل ہو جاتے ہیں علاج بال بہتر؟ یہ جی کیراٹن ٹریٹمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے دیوار پہ پینٹ کروانا ہے. جب آپ دیوار پہ پینٹ کرائیں گے تو اس کی وہ خوبصورت نظر آئے گی، لیکن اس کا مضبوطی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے. آپ بال کو باہر سے پینٹ کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ پینٹ ہو کے بال کی ایک لک جو ہے وہ گلوئنگ، فریش اور شائنی لک آئے گی، لیکن اس کا مضبوطی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہوتا کیا ہے، وہ کیراٹن ڈائی کی طرح سکن کے بال کے ارد گرد چڑھ جاتی ہے. جو آپ کی بالوں کی ڈینس لک آ رہی ہے، 3 فیکٹرز اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. نمبر 1 نمبر آف ہیئر، جتنے زیادہ بال آپ کے سر پہ ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی ڈینس لک ہوگی. دوسرا ڈایامیٹر، جتنا موٹا بال ہوگا اتنا زیادہ وہ کورنگ کرے گا اور اتنی زیادہ ڈینس لک آئے گی. تیسری لینتھ آف ہیئر، بال لمبے ہوں گے تو وہ ڈینس نظر آتے ہیں. اس میں گیم یہ ہوتی ہے، اس میں کیا یہ جاتا ہے بال کے اوپر ڈایامیٹر اس کا بڑھ جاتا ہے تو آپ کی ڈینس لک آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن 15 دن مہینہ گزرتا ہے، 2 مہینے گزرتے ہیں، آپ کی وہ ڈائی اوپر سے اتر جاتی ہے تو بال دوبارہ اسی شیپ میں آ جاتا ہے. تو دیٹس اٹ. تو کوئی طریقہ ہے اس کو مضبوط کرنے کا؟ بالوں کی ہیلتھ کے لیے آپ کو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کو ڈیزیز فری ہونا چاہیے. آپ کے سر میں کوئی بیماری نہ ہو، کوئی ڈینڈرف ہے، فنگس ہے، اس کو ٹریٹ کریں. ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ لیں. اگر آپ کو کوئی ہیئر کا ایشو ہے اس کو کریں. اور ایک اور بہت ہیلتھ کی جو آپ نے سوال پوچھا بڑا خوبصورت، اس میں آج کل ایک ٹریٹمنٹ ہے ہمارے پاس PRP. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مریض کا خون لیا جاتا ہے، اس میں سے آپ کے پلیٹلیٹ رچ پلازما لیا جاتا ہے. اس پلیٹلیٹ رچ پلازما کے اندر جو پلیٹلیٹس ہیں وہ پلیٹلیٹس کے اندر گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں. وہ گروتھ فیکٹر جا کے آپ کی بال کی روٹ میں اٹیچ ہوتے ہیں اور جتنے میکانزم ہے گروتھ کے ان کو اسٹیمولیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا بال ہیلدی ہو جاتا ہے. تو یہ بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہے، سائنٹیفک ہے اور اس کے نتائج بھی اچھے ہیں. بہت اچھے نتائج ہیں. ہم بہت ریگولر، میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 15-20 سال میں اگر کوئی ریولیوشنری ٹریٹمنٹ آئی ہے عام آدمی کے لیے، گنجوں کے لیے نہیں، گنجے لوگ جو ہیں یا بالڈ لوگ ہیں ان کے لیے تو ہیئر ٹرانسپلانٹ آیا ہے. ایک عام آدمی جو یہ کہتا تھا کہ دوائیوں سے میرے بالوں کو فرق نہیں پڑ رہا اور نہ میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کا پیشنٹ ہوں، میرے تو بال ہیں لیکن میں ان کو ہیلدی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے PRP ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح بالوں کے مختلف طریقے بتائے تو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے کہ اتنے انڈے ہمارے ملک میں لوگوں نے کھائے نہیں ہیں جتنی خواتین بال میں لگا لیتی ہیں. تو اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے انڈے لگانے کا؟ بہت ٹرو جی. بنیادی طور پہ یہ وہی میکانزم ہے کہ اس سے بال جب آپ انڈا ملتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں دہی بھی لگاتی ہیں، دہی بھی لگاتے ہیں، وہ اسکن سے ابزارب ہو کے وہ کچھ نہیں کرے گا. وہی انڈا آپ کھائیں، اس کے اندر پروٹین ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، وہ آپ کی باڈی میں سے ابزارب ہو کے آپ کے بلڈ میں جائے گا، بلڈ سے آپ کی بال کی روٹ میں جا سکتا ہے. لیکن انڈے ملنے سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہونا خاص، اس لیے بہتر یہ ان کو کھائیں. اور اپنی اسکن کو، اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے، آپ کی اسکن میں کوئی سیبرک ایگزیما ہے، کوئی فنگس ہے، تو وہ آپ پراپرلی اپنے اسکن کے ڈاکٹر کو دکھا کے اس کو ٹریٹ کروائیں تاکہ آپ کی اسکن ہیلدی ہو، بال ہیلدی ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، آخری سوال میں نے آپ سے یہ کرنا ہے کہ بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ بچے کی بار بار ٹینڈ کرائیں، اس سے اس کے بال مستقبل میں بڑے گھنے نکلیں گے، اور وہ بیچارہ بچہ ہر گرمیوں کی چھٹیوں میں، آج کل بھی موسم گرمیوں کا، اس کے ٹینڈ ہوئی ہوتی ہے. اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے بچے کی زندگی پہ اور گھنے بالوں پہ؟
نہیں جی، انفارچونیٹلی یہ ٹوٹلی ایک متھ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں بالوں کی ہیلتھ سے، بالوں کی گروتھ کے ساتھ۔ یہ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ایک بال ہے وہ ایسے آگے سے موٹا ہوتا ہے، پیچھے سے آگے سے جا کے پتلا ہو جاتا ہے، یہ نارمل ہے۔ جس وقت ہم ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں تو ہمیں باریک اینڈ پہ ہاتھ پھرتا ہے، لیکن جب ان کو شیو کر دیتا ہے تو وہ موٹی سٹیم جو ہے نا آپ کے ٹچ کرتی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ٹنڈے کروائیے تو بال موٹا ہو گیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جتنی مرضی ٹنڈے کروائی جائیں، جس طرح کا بال آپ کی جلد سے نیچے سے نکل رہا ہے بعد میں بھی اس نے ویسا ہی نکلنا ہے۔ اس لیے آپ اگر ٹنڈ اس لیے کرواتے ہیں کہ آپ نے ایک ہیئر سٹائل کے طور پہ ٹنڈ کرا رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ بالوں کی ہیلتھ کے لیے کروا رہے ہیں تو اس نے بالکل کوئی افیکٹ نہیں دینا۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، ڈاکٹر وارث انور ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن اینڈ ایستھیٹک اسکن اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بڑی زبردست باتیں انہوں نے کی، سائنٹیفکلی بہترین باتیں۔ ڈاکٹر عبد الباسط پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔